اللہ سے یہ مدد مانگ کے نکلے کہ اللہ مجھے میری مدد کر کے میں لوگوں کی تشخیص صحیح کر سکوں، صحیح تشخیص ادا کر سکوں اور ان کو صحیح تجویز کر سکوں، میری مدد کر۔ مدد سے مراد اور کسی سے مانگتے ہی نہیں۔ ہم اس اللہ کو پوجتے ہیں جو یہ نہیں کہتا کہ او لاہور والے ٹھہرو پہلے ملتان والوں کی سن لو، سیالکوٹ والے تسی ٹھہرو پہلے وزیر آباد والے، نہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ ایک وقت میں، ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کے سننے کو رب کہتے ہیں۔ یہ صرف تو اور کسی میں ہے ہی نہیں، ہم کسی کو نہیں پوچھتے سوائے اللہ کے، ایمان ہے ہمارا۔ تو جو بندہ ایمان پہ قائم ہو اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ ایمان ہے، مدد مانگ کے گھر سے نکلا کرے، روزانہ ہی بلا ناگا وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے نکلے کہ یا اللہ میری مدد کر کہ میں لوگوں کو اصل شفا کی طرف لے کے جا سکوں۔ دستے شفا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو میں نے پایا وہ اسی میں پایا، یاد رکھیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ میں قابل ہوں، میں نہیں قابل، میں تو اس کی مدد کے ساتھ قابل ہوں، ویسے تو قابل ہے ہی نہیں۔ قابلیت کا کون کہے گا میں قابل؟ قابل تو ہے ہی نہیں۔ وہ چاہتا تو کسی سے کام لے لے، نہ چاہے تو نہ لے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ ہم اس مخلوق، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ شفا دینے والا ہے۔ اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ آپ دوست صاحب، آپ نے پچھلا لیکچر سنا ہوگا، پورے 30 دن میں امید ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیا بھی ہوگا، پرکھا بھی ہوگا۔ جی، جیسے ایک سنا یار، کوئی بندہ یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی تھی کسی نے کوئی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی ماشاءاللہ، ایک ایک کر کے مجھے بتائیں گے۔ میرا دل بڑا کرنا ہے آج آپ نے، یہ نہیں کہنا کہ میرا مریض نہیں ٹھیک، یہ کہیں جو ٹھیک ہوا، جو غلطی نکلی وہ بھی مجھے بتائیں گے، میں آپ کو پھر اس کی اثر سولوشن بتانا چاہتا ہوں۔ لیکچر تو لیکچر ہوتے ہیں، لیکچر تو دیں گے ہی، کام کریں گے، لیکن آپ نے بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھئی آپ کو فائدہ ہوا وہ بھی بتائیں، جو کسی مریض کو فائدہ نہیں ہوا وہ بھی بتائیں، تاکہ ہم ایک درست پیٹرن کے ذریعے استعمال کریں۔ اللہ ہماری مدد کرے گا، کرے ماشاءاللہ۔ کیا دیا تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، انڈرا، اللہ اکبر۔ لو سر جی، انڈرال دل کی دھڑکن کے لیے استعمال ہونے والی اضافی جو دھڑکن ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایلوپیتھی کی یہ جان ہے، ہر وہ بندہ جو دھڑکن ان بیلنس لے کے جاتا ہے اس کو انڈرال ہی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اس کے ساتھ پھیپھڑوں میں پانی آ جائے تو لاسکس بھی ساتھ اس کے دیتے ہیں۔ انڈرال اور لاسکس چلتی رہتی ہے، یہ دل کے مریضوں کو، پھیپھڑوں کے مریضوں کو، پیٹ کے پانی کے مریضوں کو، گردے پھیل کے مریضوں کو یہ دیتے ہی دیتے ہیں، کیونکہ عارضی طور پہ پیشاب آور دوائی ہے یہ۔ ہاں جی، اور ساتھی کوئی کسی نے اور کوئی چیز استعمال کی ہو؟ میں آج کا آپ کے سامنے 2 چیزیں ایسی رکھوں گا جو آپ کو پوری زندگی کام دیں گی، آپ کے فنگر ٹپس پہ یاد ہوں گی، لیکن کلیہ بھی دوں گا، کلیہ بھی ساتھ میں کہ وہ کس کو کیا دینا ہے۔ جی، بات تو یہی ہے نا، بھئی آپ کو کلیہ نہیں آئے گا تو آپ کس طرح دیں گے؟ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ کیا دیا؟ کچور، کلا کچور، یعنی کہ آپ کو صرف مفرط دوائی دینے پہ کبھی یقین آ جائے نا تو بہت ہی زندگی کا مزہ آئے گا۔ دیکھیں، ایک طالب علم ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ کرورا ہے، اس نے مجھے سینڈ کیا، کرورا سینڈ کر کے نا تو مجھے کہتا ہے یار میں نے اسے، کہتا ہے استاد جی میں نے اسے نا استفدوس دیا، کل اس کا کرورا یہ تھا، آج اس کا کرورا یہ ہے۔ تو میں نے بولا یار یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہتا ہے آپ سے سیکھا تھا کہ ایک دوائی دے۔ کہتا ہے کہاں سے لے لیا یار؟ کہاں سے؟ آپ سے لکھا ہے ایک دوائی دے۔ میں نے اس کو استفدوس دے دیا، مجھے پتا یہ عضلاتی صافی نہیں ہے، صافی عضلاتی ہے، تو مجھے عضلاتی صافی چیز کی ضرورت ہی، میں نے اس کو استفدوس کے پھول دے دیے، اس کا یہ کرورا ٹھیک۔ یعنی اس سے آپ کے تجربات ساتھ جو اضافی ہوگا مجھے بڑی تقویت ملتی ہے۔ جی، آپ دست شفا تو جب یقین آپ کے پاس اتنا ہو
کہ آپ درست سمجھ جا رہے ہیں، یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. سر یہ میں نے ایک مقصد کے لیے رکھی. جی ماشاء اللہ. ہاں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی 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 اچھا ماشاء اللہ. اللہ اکبر. لو سر جی نسخہ بھی سنو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ. رتن جوت رتن ایک دکان سے لے لیے، جو دوسری دکان سے یہ سارا رتن جوت کا نسخہ کون سا جی؟ ماشاء اللہ. جی ناصر صاحب کی بات سنیں جی. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے ہاں ٹھیک ہے. اللہ اکبر. نظر آئے ہاں نا. ٹھیک ہے بڑے پچھلی دفعہ مشہور ہوئے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے اللہ اکبر ماشاء اللہ بارک اللہ. لو جی کامیابی سنیں سر جی. ٹھیک ہے یہ دیکھیں مفرد ادویہ دینے کا. اچھا اس کے ساتھ ہماری جو کامیابی کو چار چاند لگائے گی لفظ میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا تاکہ ہمیں تقویت میں، ہمارے دلوں میں تقویت بھی ملے اور ہمارے مریض کو شفا جلدی ملے. اس کے لیے صابر صاحب کا جو طریقہ کار ہے وہ غذا کو کنٹرول ہے. غذا جس کو جس وقت کی ضرورت ہو وہ دینا، وہ صابر صاحب اس کو سکھاتے ہیں، ایک ایک نقطہ بتاتے ہیں. صابر صاحب یہ کتاب علاج بالغذا ہے. اس کتاب کا صفحہ 147 علاج بالغذا کے اصول. یہ میں آپ کے سامنے ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں تو آپ نے ذرا نوٹس بڑے غور سے میری بات کو توجہ سے سننا ہے. صابر صاحب کہتے ہیں کہ شدید بھوک پیدا کرنے کے لیے تاکید کرے کہ غذا وقت پر کھائے. پہلے تو جو مریض ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا. آج کل تو ٹرینڈ ہی بڑا الٹ ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں وہ رات ساری جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں، 2 بجے اٹھتے ہیں. آپ سے بولے نا یار سیر کیا کرو، وہ کہتا ہے 12 بجے کون اٹھ کے سیر کرے گا. اس کا لائف سٹائل سارا چینج کرنا پڑے گا آپ کو. لائف سٹائل اس کو فطری کریں گے، رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں گے. یہ تقریر آپ نے کرنی ہے، یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا. یہ اس کا یعنی جو لائف سٹائل خراب ہے آپ نے اس کو درست سمجھ پہ لانا. آپ مبلغ بھی ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی ہیں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اس کو لٹانا ہے. یہ آپ کا فن بھی ہے کیونکہ یہ فریضہ اول ہے آپ کا. تو جو فطرت سے ہٹے گا کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پہ نہیں، اسوہ حسنہ پہ نہیں. آپ اس کو اس کی طرف لے کے آئے. آپ نے تقریر کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ کھانا. تقریر کریں کہ کھانا وقت پہ کھائے. وقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیٹ کی سچی بھوک نہیں ہے تو وقت نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے پوچھتے گھر میں کچھ ہے؟ میں نہیں. میں پھر میرا روزہ ہی ہے، میرا روزہ ہی ہے. تو بھائی ہمارا روزہ مریض کو یہ تاکید کرے کہ ہمارے نبی اس طرح کرتے تھے. تو ہاں 3 وقت، کبھی کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 3 وقت کھانا پکا ہو، یہ تاکید کرے. بھائی خود بھی عملی جامہ پہنا کے دیکھیں، مزہ آئے گا، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے
تو درست سمجھ یہ ہے کہ جب شدید بھوک لگے تو مریض کھائے گا تو آپ کی مفرد ادویہ سونے کے کوشچر سے اچھا فائدہ کرے گا۔ میں نے آپ کو کیس بھی آج بتانے ہیں، بہت سا لمبا تھا، ایک میں نے آپ کو یہ ساری سچویشن بتانی ہے، آپ میری بات کی طرف توجہ دیں گے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جب آپ کے مریض وقت پہ کھانے کی عادت نہیں ڈالے گا تو آپ کی دوائی فیل ہے، کہا بے شک آپ کتنے ہی سمجھدار معالج کیوں نہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مریض وقت پہ کھانا کھانے کی عادت، آپ یہ تقریر اس کو لازمی کریں گے کہ یار وقت سے مراد آپ کے پیٹ کی سچی بھوک ہے، بھوک نہیں ہے تو بھائی اگلے وقت پہ کھا لو، کون آپ سے کوئی چھین کے کھا جائے گا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، وقت پہ کھانے کی عادت ڈالیں گے۔ دوسری، صابر صاحب کہتے ہیں شدید بھوک پر کھائے، یعنی جب غذا کا مقررہ وقت ہو جائے تو اس وقت شدید بھوک ہونی شرط ہے، اگر بھوک نہیں ہے تو بس یہ بات آپ یاد کریں۔ اگر بھوک نہ ہو تو آئندہ وقت پر چھوڑ دیں، اگر تھوڑی بھوک ہو تو اس کو پھل دے دیں۔ دیکھیں 184 کلو ویٹ ہے مریض کا، کتنا؟ اس مریض کو میں نے سارا کچھ پوچھا کہ یار کیا آپ کو بھوک لگتی؟ کہتا بڑی لگتی ہے۔ کتنے وقت کھاتے ہو؟ 3 ٹائم کھاتا ہوں۔ کون سا کام کرتے ہو؟ بیکری کی دکان ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ مظفر گڑھ چوک کے اندر دکان ہے بیکری کی اس بندے کی۔ 184 کلو ویٹ تھا، 184، ٹھیک ہے؟ تو 184 کلو ویٹ والا بندہ کیا کم کھاتا ہے؟ جی ہے نا؟ تو جب میں نے اس کو یہ فلسفہ بتایا کہ آپ کو بھوک نہیں ہوتی، صرف آپ کا کلیجہ ہی ستا ہے، جس کو جول قلب کہتے ہیں، جس کو جول قلب کہتے ہیں، کہتا ہے جیسے ہی کھانا کھاتا ہوں میرا پیٹ افر جاتا ہے، مجھے گیس ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اسے تجویز کیا کہ آپ جب آپ کو بھوک لگے گی تو آپ نے پپیتا کھانا ہے۔ کیا کھانا ہے؟ میں نے اس کو کھجور کھانے کے لیے دے دی۔ 15 دن کے بعد آیا تو اس کا پورا 15 کلو ویٹ کم تھا۔ کتنا کم تھا؟ پورا 15 کلو ویٹ کم اس کا کم تھا۔ جب کھاتا وہ پپیتا ہی رہا اور پانی گرم پیتا رہا۔ کیا کھانے کے لیے دیا؟ کوئی روٹی سالن دیا۔ کہتا ہے یار مجھے یہ 15 کلو ویٹ کم ہونے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی زندگی ہے میری۔ صحیح اس کے یہ الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری کچھ زندگی ہے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے مجھے اپنا وزن اٹھا کے نہیں رکھنا پڑتا، پاؤں جسم اتنا ہے بھاری ہو جائے، پتلا ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اس کی دوائی چینج نہیں کی اس وقت۔ وہ کہتا ہے یار کوئی دوائی اچھی دو، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھی دوائی دو، میرا وزن کم۔ میں نے اس کی مجون بنا کے رکھی ہے، میں نے اس کو مجون دینی شروع کر دی۔ اب پیسے اس کے پاس بے بار، پیسے لینے میں نے کوئی مذائقہ نہیں کیا، اس کو کچور بھی دیا، اس کے کچور کا مجون بھی دیا۔ اب اس کی میں نے گولی بنا کے رکھی ہے، تو پھر اگلی دفعہ میں نے اس کی کچور کے ساتھ ایک ٹائم کیپسول، ایک ٹائم گولی، ایک ٹائم مجون دینا شروع کر۔ کیا دیا ہے؟ کچور ہی دیا۔ اب کہتا ہے میں پپیتا سے اکتا گیا ہوں۔ تو صابر صاحب کہتے ہیں پھر کیا کرے؟ چائے، دودھ پتی، چائے کا کہوا، پتی کا کہوا۔ یاد رکھیں یہ عضلاتی صابی مزاج کی حامل ہے چائے۔ اس کے اندر میں نے اس کو بادام روغن 1 چمچ ڈال کے پلانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس کی نبض حرارت والی طوالت میں آ گئی اور اب اس کے اندر ضیق پن زیادہ تھا۔ میں نے اس کو بادام روغن چائے کی پتی کے اندر ڈال کے دینا شروع کر دیا۔ اس کی ٹانگوں میں ہلکا ذوف آنا شروع ہوا۔ کیوں؟ جب حرارت بڑھتی ہے تو حرکت کے اعضاء کے اندر تحلیل کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی سوال کرتا ہوں، خود ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں نے اس طرح کیا۔ طوالت بڑھ گئی، حرارت بڑھنے سے گوشت کے اندر تحلیل کا عمل زیادہ ہونا تھا۔ جب حرارت بڑھ جائے تو کیا ہے؟ آپ نے خود خیال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کو ناکامی بنا دے گی یہ کیفیت، اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر مریض کا کرورہ سفیدی کی طرف چلا گیا ہے، حرارت دے رہے ہیں، یاد رکھیں، کلیہ یاد کر لیں،
جب حرارت بڑھتی ہے جسم کے اندر تو صداویت، ریا ختم ہو جاتے ہیں. مریض جسم کے اندر لاغری، مزحمل اور تحلیل کا عمل زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اس وقت آپ نے عضلات کو بھی ساتھ ٹچ رکھنا ہے. ٹچ سے کیا مراد ہے؟ صابر صاحب کہتے ہیں چائے. میں نے کیا کیا؟ چائے کے اندر بادام روغن کا چمچ ڈالنا شروع کر دیا. میں ایک کیس آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ غلطیاں آپ کریں گے تو سارا قصور میرا نکلے گا، میری بات توجہ دیں گے. جب تحلیل کا عمل ہو، جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دودھ پتی نہیں، چائے کا کعوہ اس کے اندر کیا کر. مریض کہتا ہے صاحب میری شوگر بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، میرا بی پی بھی پہلے سے ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بتاؤں چائے بناؤ، بادام روغن ایک چمچ ڈال کے پیو. کیا کریں گے؟ مریض کہتا ہے مجھے یاد رکھیں، کہتا ہے حکیم صاحب آپ اس 15 دن کے اندر میرا وزن تو اتنا کم نہیں ہوا، 7 کلو صرف وزن کم ہوا ہے، لیکن میرے جسم، اگر آپ اس کو ڈیکریز نہیں کریں گے، اس کی قوت امیونٹی، قوت مدافعت کو مضبوط کرنا ہے آپ نے. یہ آگے آپ نے سمجھنا ہے. جیسے ہی اس کے اندر تحلیل کا عمل شدت اختیار کرے گا، صابر صاحب ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں، یاد رکھیں. کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب کیمیاوی تحریک ہوتی ہے، جب تو تسکین والا عضو زیادہ پریشان ہوتا ہے. کلیہ ساری زندگی یاد رکھیں. اور جہاں پہ تحریک ہوتی ہے وہ تو ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے لفظ وہ رکھنا چاہتا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ عضو کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے تو طلب کرتا ہے. لیکن ہم بھولیں گے نہیں اس چیز کو. علامات تو تحریک اور تسکین علامات ہوتی ہیں. تحریک والا عضو کہتا ہے مجھے تو، میں تو بھوکا ہوں، مجھے تو. یاد رکھیں صابر صاحب کہتے ہیں تحریک ہمیشہ تسکین والے عضو میں پیدا ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ تو تسکین والا عضو کہتا ہے مجھ میں وہ قوت نہیں ہے کہ میں اپنی گند فاسد مادے کو جسم سے خارج کر سکوں. تو اس کی پکار ہوتی ہے، خون اس کے اندر رطوبت بڑھتی ہے، جو اس کو ضرورت ہوتی ہے، امیونٹی، قوت مدافعت اس کو جسم خون کے اندر بڑھا دیتی ہے. تو اس وقت یاد رکھے آپ نے تحلیل اور تسکین والے عضو کو چھوڑنا. یہاں پہ آپ کی ناکامیاں یاد رکھیں گے. ایک مریض آپ کو آتا ہے کہ مسلسل مجھے 4 مہینے سے، آپ 4 مہینے نہیں دے رہے، 4 مہینے سے اتنے دیر ہو گئے میں ایک ہی دوائی کھا رہا ہوں. تو آپ نے اس کی تحلیل اور تسکین دونوں عضو کو مد نظر رکھنا ہے. علامتیں نوٹیٹ کریں، بات کو سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے. بات سمجھنے والی ہے. یہ انتہائی عمیق نظرہ ہے، نقطہ ہے آپ کے سامنے میں جو رکھا ہوں. یہ سارے معالج آپ کو نہیں بتائیں گے، کوئی استاد آپ کو نہیں بتائے گا. ناکامیاں ہوتی ہیں 20 سال ناکامیوں کے بعد. اگر آج ہم آپ کے سامنے بولتے ہیں تو نوٹیٹ کریں، زندگی بنائیں. یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ فضول آپ کے سامنے، نہیں، اللہ معافی کریں، اس طرح نہیں ہے. آپ کے سامنے بات رکھنے کا کچھ مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ مریض کی تسکین والے عضو کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور تحلیل والے عضو کو بھی مد نظر رکھنا ہے. صابر صاحب ہمیں سبق سکھاتے ہیں. دیکھیں 4 چیزیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں چائے، شہد کی سکنجبین، شہد کی سکنجبین. کبھی سکنجبین بنائی ہے؟ بناؤ نا، کسی استاد سے پوچھو شہد کی سکنجبین کس طرح بناتے ہیں، شہد کا شربت کس طرح بناتے ہیں. سکنجبین بنانا سیکھو. آج موسم 15 جولائی سے پہلے 15 جولائی سے پہلے شدت کی گرمی، گرم خشک موسم شدت کا. اب منہ خشک ہوگا، لب خشک ہوں گے، پیاس لگے گی، پانی پیے گا مریض. لیکن آپ نے کس طرف توجہ دینی ہے؟ آپ مریض کے اندر حرارت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر پیٹ میں گیس ہوا ہے موجود ہے، تو جو ضرورت سے زیادہ پانی پیے گا آپ کا حرارت بڑھا لیں گے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا قاعدہ کلیہ صابر صاحب بیان کرتے ہیں. بڑی توجہ والی بات ہے، توجہ کریں. تو کیا کریں گے؟ جیسے ہی حرارت نہ بڑھے، منہ پھر بھی خشک ہو، پودینے کا شربت بنا لیں، اجوائن کا شربت بنا لیں،
یاد رکھیں پیٹ میں پیاس اتنی زیادہ ہو، پیٹ پانی سے بھرا ہو، منہ پھر بھی خشک ہو، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ سنکھیے کی علامت ہے اور سنکم ایلبم کی علامت ہے۔ قاعدہ کلیہ یاد کر لیں، عضلاتی صافی تریاک صفت۔ اب اس کے اندر یہ کیفیت، اجوائن دے دو، 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو پیاس دوبارہ پانی پی کے دکھائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اجوائن دے دیں اور بعد میں اجوائن کا کہوا پلا دیں اور مریض کہے مجھے پھر بھی ویسے ہی پیاس ہے جس طرح میں پہلے گٹا گٹ پانی پی رہا تھا، منہ میں تری دے رہا تھا، آہستہ آہستہ کر کے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پی رہا تھا اور میری پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اب اجوائن، بخار ہزارہ مریض آج کل جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں بخار کے، یاد رکھیں ان کو کیا ہے، وہ پانی ضرورت سے زیادہ پیتے ہیں، موشن بھی لگ رہے ہیں، کیا بھی آ رہی ہے، بخار بھی پڑ رہا ہے۔ اجوائن اور اجوائن کا عرق اور اجوائن کی دوائی عضلاتی سوزش بہترین دوائی ہے۔ کیا کریں گے؟ اس کے جسم کے اندر آپ پانی کم کر کے اجوائن کا عرق لگا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ تو اس سے اس کے پیاس بھی بجھے گی، اس کا پیٹ بھی ٹھیک ہوگی، انتڑیوں کی خشکی بھی ٹھیک ہوگی، اس کے اندر حرارت بھی قائم ہوگی۔ پانی دینا ہے کس طرح کا؟ بھیا عرق دے دیں۔ یہ حکماں کی ہمارے پہ بہت بڑے احسانات ہیں حکماں کے، انہوں نے اپنی زندگیوں کے تجربات میں شہادت، آپ نے دینا کس وقت ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا مقصد ہے۔ آج کل کس کا موسم ہے؟ ارکیات کا، یاد رکھیں گے کون سا؟ ارکیات استعمال کریں، کچور کے ساتھ ارکیات بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ رطوبت کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے نا اب کعوہ مریض کو پیے، کعوہ کہہ رہے یار صاحب پہلے ہی اتنی گرمی ہے، باہر پھر گرمی ہے، تو ابھی ہمیں یہ بھیا رب بنائیں، یہ آپ کو ٹریننگ دینا مقصد ہے۔ آج ہم کٹھے بھی تو اس لیے ہوئے ہیں نا، آج ہم کٹھے بھی تو ہماری ٹریننگ ہے نا۔ تو کیا مقصد ہوا کہ اب آپ نے اس کو عرق بنایا، عرقیات دے، تو اس کے ساتھ حرارت پودینہ ہے، اجوائن ہے، ٹھیک ہے؟ ضرورت ہو تو آپ اور عرقیات بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کا فائدہ ہو۔ تیسری بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ کچور کا عرق اتنا تیز بنتا ہے، یہ تجربات میں بہت زیادہ کرتا رہتا ہوں، توجہ میں، اتنا تیز پیا نہیں جاتا جی، ہلکا سا کڑواہٹ آ جاتی ہے، ہر بندہ نہیں سے پیتا، لیکن آپ اجوائن کا عرق بہترین ہے، پودینے کا عرق بہترین ہے، اس کو لیں۔ صابر صاحب آگے کہتے ہیں سکنجبین دے سکتے ہیں۔ سکنجبین کس کو دے سکتے ہیں؟ جب عضلات میں تحریک ہوتی ہے تو تسکین کہاں بھی ہوتی ہے؟ تو تحلیل، جب عضلات میں تحریک ہو، غدد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تسکین، اعصاب میں تحلیل۔ تو اعصاب کے اندر جب تحلیل کا عمل شدت اختیار کر جاتا ہے تو آپ کو کبھی کبھی ترشی ٹچ دینا پڑتا ہے، جس طرح مقوی دماغ مولد خون دوائی ہے تو غدد کی تحریک کے لیے، مقوی جگر مولد خون ہے، دوائی ہے نا۔ صابر صاحب نے ہیرا کشش اس کے اندر رکھی ہے، عضلاتی صافی ہے۔ مقوی قلب مولد خون دوائی ہے، اس کے اندر ساری ادویات عضلاتی بھی ہیں، اس کے ساتھ ہیرا کشش بھی ہے، ترشی صابر صاحب نے دی ہے نا۔ تو آپ بھی مجھے اس کو سکنجی دے دیں، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ مسئلہ نہیں، میں نے دے کے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں مولوی جی موضوع تو بغیر نماز ہو جاتی ہے، کیوں؟ میں نے خود پڑھی ہے، نہیں ہوتی۔ جب تک آپ ترشی خود دے کے نہیں دیکھیں گے پریشان نہیں ہوں گے۔ کبھی تریاکے میدہ دوائی دے کے کبھی آپ نے مریض کو دہی کھلایا؟ صابر صاحب کہتے ہیں تحقیقات المجربات کتاب خود پڑھیں، وہ انہوں بھائیوں کو میں نے کیا نام تھا شرف پر آسم ہے، حیدر علی، ماشاءاللہ، یہ ایک دن میرے پاس آئے، کہتے ہیں یقین صاحب صابر صاحب نے تو اس کے اندر دین بھی لکھا ہے، مجھے پڑھے ہوئے دیر ہو گئی تھی، اس کے بعد میں نے اس کو بہت استعمال کروا کے دیکھا۔ آپ کے سامنے 3 کلیے رکھتا ہوں، اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، بات یاد رکھیں۔ جس دوائی کے ساتھ وزن کم ہوتا جائے اس کو حرارت کہتے ہیں۔ جس دوائی کے ساتھ مریض گندا کی صاحب چنگا پلا سا ہڈیاں کٹ آیا ہوں میں چڑھ گیا پہلے نال تواڈے کول آ کے۔ تحلیل کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے وزن کم کرنا چاہیں تو حرارت ہی وزن کم کرتی ہے۔ دلیل یاد رکھیں، اور جتنے پرندے اڑنے والے ہیں سارے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حرارت۔
ہلکے ہوتے ہیں فٹافٹ خود کر کے اٹھ جاتے ہیں. جتنا بھینس آ جائے گی آپ نہیں اڑ سکیں گے, دوڑ نہیں سکیں گے. کیا بڑھ گئی؟ رطوبت. کیا بڑھ گئی؟ اتنا جسم آپ وہ حرکت نہیں کرتے, بیٹھ جاتے ہیں. اس کو پانی کے اندر اور رکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پریشان نہ ہو. کسی کا وزن بڑھانا ہو تو عضلاتی تحریک پیدا کرنی چاہیے, شرط ہے کہ اس کو دکھ نہ ہو. شرط ہے کہ دکھ نہ ہو. دہی بہت جلدی وزن بڑھا دیتا ہے. کیوں؟ یاد رکھیں, جو مریض لاغر, کمزور, کسی کا وزن بڑھانا ہو, وزن کم کرنا ہو, حرارت قائم رکھنی پڑے گی. وزن بڑھانا ہو, ترشی قائم رکھنی پڑے گی. ترشی قائم رکھنی پڑے گی. ترشی دے کے آگے چلیں گے, یاد رکھیں گے. ترشی کے بغیر, ترشی چھوڑیں گے نہیں. اس کے ساتھ ہزاروں مریض تو دور کے بعد, پرانے اپنے بزرگوں کی طرف دیکھ لیں, روزانہ لسی پیتے ہیں, روزانہ دہی کھاتے ہیں. آپ کی مانتے ہی نہیں ہے, دوائی کھاتے ہی نہیں ہے, ٹیکا کبھی لگوایا ہی نہیں, روزانہ لسی پیتے ہیں. کہ انسان لسی چھڑوانے لگے ہو, کیا کریں گے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے ہاتھ پاؤں ڈل کھلے ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, وزنی ہوتے ہیں, ہیوی ہوتے ہیں, ہوتے سمارٹ ہیں, لیکن وزن زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, بڑی نکتے کی بات آپ کے سامنے کی, بڑے تجربات کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ترشی کب دینی ہے؟ جب آپ کسی چیز کا وزن بڑھانا چاہیں. ترشی کے بغیر آپ وزن کہیں گے نا میں چاول کھلا کھلا کے, باقی چیزیں کھلا کھلا کے تو میں موٹا ہو جاؤں گا, غلط ہے. ترشی کے ساتھ وزن اگر آپ نے کسی کا کم کرنا ہے تو حرارت قائم رکھنی ہے جی. اگر کسی کا وزن بڑھانا ہے تو آپ نے ترشی قائم رکھنی ہے. یاد رکھیں, میں نے کر کے دیکھا, مریض دیکھیں, دونوں میں بہت فرق ہے لیکن ہے ایک ہی. جیسے لیمو ہے, اس کو ترشی کہتے ہیں. جب اس کا تیزاب بن جائے گا, سٹرک ایسڈ بن جائے گا, پھر ترشا آ گیا, گل بات ختم, کوئی مسئلہ نہیں. صابر صاحب نے اس کی دونوں دے سکتے ہیں. صابر صاحب نے اس کو ایک جگہ پہ بڑا اچھی طریقے سے بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے آج تحریک, تحریر, تسکین سامنے رکھنے کا میرا مقصد ہے کہ جو پچھلا سبق ہے اس کو ریلیٹڈ کر کے آپ کو کلیات دے رہا ہوں. بات سمجھیں گے؟ جب آپ ناکام ہوں گے تو ہماری طرف انگلی اٹھے گی, آپ ناکام نہیں ہونے چاہیے. زندہ باد, ماشاءاللہ. سارا آپ نے بہت قیمتی بات کی ہے. اللہ کرے سبھی لوگ اسی طرح ہی سوچیں. ہاں, کون سا وزن بڑھے گا؟ عضلات کی خوراک. ترشی کس کی خوراک بنتی ہے؟ عضلات کی, ہڈی کی نہیں. کبھی ہڈی کا وزن, 3 چیزوں کے علاوہ ہڈی کا وزن نہیں بڑھتا, یاد رکھیں گے. تحریک, تحریر, تسکین, عضلات, غدد, اعصاب ساری زندگی ہڈی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, ہڈی کو خوبصورت بناتے رہتے ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر, ماں کے خون سے سارے جسم ہڈی سے خوراک آگے لے کے آگے عضلات, غدد, اعصاب بناتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ہڈی سے عضلات, غدد, اعصاب تقویت پکڑتے ہیں. جب ماں کے جسم سے بچہ باہر آ جاتا ہے تو سارے عضلات, غدد, اعصاب ہڈی کو ساری زندگی کے لیے خوبصورت بناتے رہتے ہیں. جیسے پوری کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا, پانی, آگ کا نظام چلایا. اگر جہاں پہ پانی نہ ہو تو مٹی کا کیا حال ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہوا صورت زیادہ نہ ہو, کمی محسوس ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حرارت شدت سے ہو. اس کی مثالیں پہلے بیان کر کے بیان کر چکے ہیں الحمدللہ. پوری کائنات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے بیان کیا. بات سمجھ آئی؟ ترشی کب دینی ہے؟ جب جسم کا وزن بڑھانا مقصد ہو. آپ کا مریض لاغر ہو جائے, سمجھ لیں آپ ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں, غلط ہے. تحلیل تسکین والے عضو کو آپ نے چھوڑ ہی دیا, آگے سے غلط نہیں کریں گے. آگے سے